قصہ ہے۔ اللہ پاک نے اس تو علاوہ بھی، اس قانون تو علاوہ بھی اپنے کرشمے کر کے دسے نے کہ یہ میرا قانون ہے کہ دو جنساں آپس وچ ملن، ذریعہ ان دا نکاح ہوئے، پاکیزگی دے ماحول وچ آپس وچ ملاپ ہوئے، تے میں پھر نسل انسانیت نو وجود دینا، ان دی بڑھوتی کردا، ان دا وجود مقرر کردا۔ لیکن میں قادر ہاں، میں اس تو بغیر بھی کر سکتا، جس طرح میں حضرت آدم نو اپنے حکم نال بنایا بغیر ماں باپ تو، نہ باپ ہے آدم دے، نہ آدم دی ماں ہے، اور حضرت حوا نو بغیر ماں تو پیدا کیتا ہے، حضرت آدم دی پسلی وچوں۔ اسی طرح میں سیدنا عیسیٰ نو بغیر باپ تو پیدا کیتا ہے۔ حضرت آدم اللہ کی قدرت کی ایک نشانی بنے، خلاق عالم نے انسانیت کی بنیاد حضرت آدم نو بنایا ہے، اور حضرت آدم نو اللہ پاک نے مٹی نال مجسمہ تیار کر کے اپنے حکم نال روح عطا کی، تو اونا دی پسلی وچوں حضرت حوا نو پیدا فرمایا اور دسیا کہ میں قادر ہوں۔ آدم بغیر ماں باپ تو، حوا بغیر باپ تو، بغیر ماں تو، اور حضرت مریم دی گود وچوں عیسیٰ نو بغیر باپ تو پیدا فرمایا۔ دسیا ہے کہ میں وہ ذات ہوں جیڑا اپنا ہر حکم جاری کرن دے اندر کلی ہوں، اور میں کسے دی محتاج نہیں۔ اللہ دی ذات کسے دی محتاج نہیں، سب کچھ کر سکتا، بغیر باپ تو بھی اولاد پیدا کر سکتا، انسان بنا سکتا، بغیر ماں تو بھی بنا سکتا، اور بغیر ماں اور باپ تو بھی بنا سکتا، حضرت آدم کی طرح۔ میرے واسطے کوئی مشکل نہیں، لیکن یہ عقیدہ ذہن وچ رکھنا کہ میں بغیر باپ تو پیدا کراں، بغیر ماں تو پیدا کراں، بغیر ماں باپ دونوں تو پیدا کراں، میں کر سکتا، لیکن جنہاں نو میں پیدا کراں میری نشانی بھی ہو سکتی ہے، میری اولاد نہیں ہو سکتی۔ میری اولاد، بولو، اولاد نہیں ہو سکتی۔ نہ میں کسے تو جنیا، نہ میرے تو کوئی جنیا، نہ میں کسے دا باپ، نہ میری کوئی اولاد، نہ میں کسے دی اولاد۔ میں اس چیز تو پاک ہوں، میں اس چیز تو، یہ میری صفت ہے، یہ میری ذات دی صفت ہے، عظیمہ ہے کہ میں نہ شیواں تو پاک ہوں۔ میرے نال انج دی کوئی گل نہ جوڑنا، انج دی کوئی گل نہ جوڑنا۔ کیوں؟ یہ گل میری ذات دا عیب ہے، میری ذات نال اس گل نو جوڑنا میری ذات دا عیب اور کمزوری ہے، اور میں ہر عیب تے کمزوری تو پاک ہاں۔ یہ گلاں میرے نال تہاڈیاں نہیں جچدیاں، یہ گلاں میرے نال تہاڈیاں، میں کسے دا باپ نہیں،
میں کسی دی اولاد نہیں. یہ عقیدہ بناؤ. کل کا دن آ رہا ہے نا 25 دسمبر کرسمس. ساڈے بھی کئی مسلمان اس خوشی شریک ہو جاتے ہیں. پہلی بات عیسائیاں کا عقیدہ ہے کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی، جبکہ غلط ہے. 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ کی پیدائش نہیں ہوئی. قرآن کہہ رہے ہیں یہ موسم ہی نہیں بنتا. دسمبر دیا انہاں طریقوں کے اندر جیڑا علاقہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا دسیا گیا ہے، احادیث کے اندر تشریح و تفسیر کے اندر بیت اللحم، انہاں دنوں کے اندر جو اتنے برف باری ہوتی کی ہوتا ہے ٹھنڈا علاقہ، راتی بندہ باہر نہیں نکل سکتا، انی برف. تو مریم علیہ السلام سلام اللہ علیہ اللہ فرما رہے ہیں جا تو اتنے بہ تے بچہ جمیا. بچہ جان کے کپڑے چ لپیٹ کے آپ نے ایک جگہ تے چارے چ رکھتا اور فرمایا او کھجور کے درخت نو اپنے کول بلا کے انہوں چاڑ، او کھجورا سٹے گا تے تو اپنی روزی کھائی. تے کھجورا تے گرمی دے موسم میں ہوندیاں نے، ٹھنڈ دے موسم میں کھجور نہیں جمتی، کھجور نہیں ہوندی، ایک گرمی دا پھل ہے. تے کپڑے جلے بیٹھ کے تے عیسیٰ نو رکھیا گیا. برف باری دا موسم، قرآن تے موسم بیان کر رہا ہے کہ موسم گرما دے اندر حضرت عیسیٰ دی پیدائش ہوئی اور یہ 25 دسمبر نو ثابت کر رہے ہیں. انہاں دی اپنی کتاباں دے اندر بھی 25 دسمبر دا کوئی حوالہ نہیں. یہ غلط ہے. یہ چوتھی ہجری دے اندر جدوں عیسائیت نو کچھ علاقے ملے تو انہوں نے اس موقع تے 25 دسمبر دا دن مقرر کر لیا اپنے طور پہ. اور عقیدہ کی ہے کہ حضرت عیسیٰ 25 دسمبر نو پیدا ہوئے تو عیسیٰ بیٹا کہندا ہے اللہ دا. عیسائی کہندے نے لیاذ باللہ. کون کہندے نے؟ عیسائی. حضرت عیسیٰ نو اللہ دا بیٹا کہندے اور میرا اللہ کی کہندا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. میں اکیلا ہوں، میں بے نیاز ہوں، میری کوئی اولاد، میں کسی دی اولاد نہیں. لم یلد ولم یولد، میں کسی دا جمیا نہیں تے میرا بھی کوئی جمیا نہیں. میرا بھی باپ کوئی نہیں تے میں بھی کسی دا باپ کوئی نہیں. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. حضرت عیسیٰ اللہ دے بندے نے، اللہ دے رسول نے، اللہ دے پتر کوئی نہیں. جدو حضرت مریم اپنے بچے نو لے کے آبادی دی اندر پہنچی نا تے آبادی والے نے ویکھیا کہ مریم دی چولی وچ بچہ موجود ہے، جبکہ مریم شادی نہیں کیتی، مریم دا خاوند کوئی نہیں، مریم منکوبہ کوئی نہیں، مریم دا کوئی بندہ کوئی نہیں. جدوں کہ مریم جوان تے بالغ ہوئی، بلوغت وچ پیر رکھیا تے اللہ نے اپنے حکم نال حضرت مریم نو بیٹا عطا کیتا تے بیٹا چولی وچ لے کے حضرت مریم آبادی اندر پہنچی تے سیدہ بڑیاں گھبرائیاں ہوئیاں سن، سیدہ بڑی پریشان سن.
سیدہ دا دامن بھی پا کے، سیدہ دی سوچ بھی پا کے، سیدہ دا کردار بھی پا کے، سیدہ نے کدی برائی دا خیال بھی نہیں سوچیا، اللہ نے برائی آن بھی نہیں دیتی، اللہ نے پاک رکھیا ہے۔ تے اپنا بیٹا لے کے آبادی اندر پہنچی نا، تے آبادی والے دیاں گلاں تے ہونیاں سن نا، لوکاں نے تنقید دی نظر نال تکنا سیگا، کسے نے مریم دے دامن تے انگلی چکی، کسے نے مریم دے کردار تے انگلی چکی، کوئی مریم دے بارے کچھ کہہ رہا ہے، کوئی مریم دے بارے کوئی خیال پیدا کر رہا ہے، تے سیدہ دے دامن دے اندر کب کبھی بھی نظر آ رہی ہے، تے شرمندگی بھی نظر آ رہی ہے، تے اپنے آپ نو کوسدی بھی پئی ہے کہ اے دن دیکھن تو پہلے میں مریم دنیا وچ نہ رہندی، میں نہ لوکاں دا مقابلہ کیویں کراں گی، میں نہ بریاں دیاں زباناں نو کیویں روکاں گی، اے جو کچھ میرے لیے پیا کہندے نے، اے میں انہاں دیاں زباناں نو لگام کیویں دیواں گی، اے گل مریم دے دل وچ کشٹ کر رہی ہے، تے دل دے اندر اڑدی پھڑدی پئی ہے، تے سیدہ انہاں گلاں نو لے کے آبادی دے اندر پہنچی نا، تے اوپروں اشارہ ہو گیا، اے مریم جدوں اے لوکی تیرے نال کوئی گل کرن نا، تے تو انہاں دیاں گلاں دا جواب نہیں دینا، تو چپ رہنا ہے، تو بولنا نہیں، آج تو اے سمجھ لا کہ تو بولن دا روزہ رکھ لیا ہے، آج روزہ رکھ کے رہنا ہے، انہاں دی کسے گل دا جواب نہیں دینا، بلکہ تو ایک کام کرنا ہے، فاشارت الیہ، اس بچے وال اشارہ کرنا تیرا کم ہے، اس بچے نو قوت گویائی دینا میرا کم ہے، تو بس ایک کام کرنا ہے، تیری ڈیوٹی بس اتنی ہے۔ بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے، ہاں انی قوم نو جواب دئیے کیویں دیواں، تو نہیں بولنا، تو انہاں نو کچھ نہیں کہنا، تو انہاں دے سامنے جواب نہیں دینا، فاشارت الیہ، اشارہ کر، اشارہ کہندے وال، بچے وال، کہندے وال، بولو بچے وال، تے مریم نے اشارہ کیتا، تے برادری کہندی ایک عقل والی گل کر، پہلے بھی تو اتنا برا کام کر کے آئی ہے، تے دوجا پھر سانو امتحان چ پا رہی ہے، تے دوجا دھوکا سانو دین لگی ہے کہ اندے کولوں پوچھو، میں بول نہیں سکتی، میں بولن دا روزہ رکھیا ہے، میری زبان دا روزہ ہے، میں تکلم نہیں کر سکتی، میں گل نہیں کر سکتی، میں تواڈے سوالاں دا جواب نہیں دے سکتی، مینوں تے کوئی گل کرنی نہیں آندی، انی پگلی بن کے نہ دس، بول کے اپنے آپ جواب دے، اس بچے نے کی جواب دینا ہے، تے سیدہ پھر کہندیاں نے فاشارت الیہ، اشارہ کر کے کہندی ہے اے دسے گا میں کی کر کے آئی ہاں، اے کون ہے تے میں کیسی ہاں، اندا مقام کی ہے تے میں کتنی پاک باز ہاں، اندے بولن دا ویلا آئے گا تے میریاں پکیزگیاں کھل جان گیاں، اے بچہ بولے گا میری پاک دامنی کھل جائے گی، اے بچے نو زبان لبے گی نا تے میریاں عزتاں بلند ہو جان گیاں۔ حضرت مریم نے اپنے گود وچ بچے دی طرف اشارہ کیتا تے بچہ بول کے کہن لگیا قال انی عبد اللہ، فوراً بچہ بولا، قوت گویائی اللہ نے عطا کی،
مریم کی پاک دامنی کھول دی. مریم نے کیا سی نا ایتے بولن دی دیرے تے اللہ میریاں پکی زگیاں دیاں کتاباں کھول دے گا. ایندے بولن دی دیرے اللہ میری پاک دامنی دا اظہار کر دے گا. اے بولے گا اللہ میری عزتاں بلند کر دے گا. تے بچہ بول کے کہندے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. میں اللہ دا بندہ ہوں، میں پتر بیٹا، میرا باپ کوئی نہیں، میری ماں ہے. قال انی عبد اللہ، میں کہندا میں بندہ واں، بولو نا آتانی الکتاب، میرے تے اللہ نے کتاباں اتاریاں نے، کتاب اتاری نا، میں نے صاحب انجیل بنایا ہے، میرے تے اللہ نے کتاب اتاری ہے. وجعلنی نبیا، اللہ نے مینوں خالی اپنا بندہ نہیں بنا کے بھیجیا بلکہ مینوں نبی بنا کے بھیجیا ہے، مینوں اپنا رسول بنا کے بھیجیا ہے. میری اماں نو کوسن دی ضرورت نہیں، میری اماں نو کوسن دی ضرورت نہیں. میری اماں بھی پاک ہے، میں پتر بھی اللہ دا دیتا ہویا پاک ہاں، میں اللہ دا بندہ ہاں، میں اللہ دا رسول ہاں. ایک گل حضرت عیسیٰ نے پہلے دن اماں دی گود وچ کیتی ہے تے نالے ساریاں زباناں نو بند کر دیتا ہے. میں اللہ دا پتر نہیں، اللہ دا بندہ ہاں، اللہ کا میں بندہ ہوں. اللہ فرماتے ہیں مجھے گالیاں نہ دو، مجھے گالیاں یہ عیسائی، یہ یہودی، یہ ہندو، کوئی کسی نے خدا پتر بنائی بیٹھا ہے کہ کوئی کسی نے پتر بنائی بیٹھا ہے. یہودی عزیر نو اللہ دا پتر کہندے نے، عیسائی عیسیٰ نو اللہ دا بیٹا کہندے نے. میں بیٹیاں والا نہیں، میں تے مخلوقاں والا واں، میں تے بندیاں والا واں، میں تے خالق ہاں. میرے نالے گلاں نہیں جچدیاں، میں اللہ واں، میں کسے دا باپ کوئی نہیں، میں لوکاں لئی رب ہاں، میں کسے دا اب کوئی نہیں. میں تربیت کرن والا واں لیکن میں باپ کوئی نہیں. میں ساری کائنات نو پالن والا واں لیکن میں کسے دا باپ کوئی نہیں. میں ساری کائنات نو رزق دین والا واں، میں کسے دا باپ کوئی نہیں. میں سارے کائنات نو بنان والا واں پر میں کسے دا باپ کوئی نہیں. میں مالک حاجت روا واں، مشکل کشا واں، لوکاں دیاں بگڑیاں بنان والا واں لیکن کسے دا باپ کوئی نہیں. میں کسے دا پتر کوئی نہیں، میری کوئی اولاد کوئی نہیں. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ کا کوئی بیٹا، کوئی اولاد نہیں. یہ جو 25 دسمبر کو کرسمس ہوتی ہے، اس کی مبارکباد دینا حرام ہے. عیسائیوں کو مبارکباد دینا مسلمان دے دیتے نا. ان کل سوشل میڈیا دے فیس بک دے سارے لایا نا کرسمس ڈے مبارک ہوئے. کی مطلب عیسائیوں نے میرے اللہ دے الزام لایا ہے کہ عیسیٰ اللہ دا پتر ہے. الیاذ باللہ. جیڑا انہاں نو مبارک دیندا ہے گویا کہ انہاں دی گل دی تائید کردا ہے. اور جیڑا یہ کہے کہ اللہ دا پتر ہے وہ تو اسلام سے خارج ہے.
عیسائیوں کی کسی خوشی میں شریک ہونا کیا ہے؟ حرام ہے۔ کرسمس ڈے کو منانا، بعض لوگ سوشل میڈیا پر پوسٹیں بنا کے کہہ دیتے ہیں میری کرسمس، ہاں جی، وہ ان الفاظوں کو لکھ کے پوسٹ کرتے ہیں، بالکل غلط ہے، حرام ہے۔ ہم مسلمان اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ کا کوئی بیٹا، اللہ کسی کا بیٹا، جو اس کا قائل ہے تو پھر وہ عیسائیوں کی خوشی میں شریک کس بات سے ہوتا ہے؟ 25 دسمبر کو یہ کہتے ہیں عیسیٰ پیدا ہوئے، عیسیٰ کا باپ اللہ ہے، نعوذ باللہ، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ اور ہمارے مسلمان اس ایسے کاموں میں شریک ہونے کے لیے اپنی، کوئی سیاستدان جا رہا ہے کیک کاٹنے، کوئی فلاں جا رہا ہے کیک کاٹنے، کوئی خوشی منا رہا ہے۔ ان کی کرسمس ڈے کے اندر کسی بھی معاملے میں معاونت کرنا اسلام کے منافی ہے، کسی بھی معاملے میں معاونت کرنا۔ گویا کہ مسلمان اگر ان کی معاونت کرتا ہے تو یہ بات کہہ رہا ہے کہ جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے ہم اس کی تائید کرتے ہیں۔ نہیں جی، اسی تو اس کا تو جانتے ہیں جی بھائی چارہ، باہمی تعلقات، وحدت قوم، وحدت امت۔ اچھا، ساڈی قربانی تے کنے عیسائی آندے نے بکرے ذبح کر کے سارے شریک ہوندے نے؟ ہماری عید کے موقع پر کدے کوئی عیسائی نے آگے قربانی دی تھی؟ ساڈے نال آگے انہوں نے کوئی جانور ذبح کر کے ساڈے نال باہمی تعلقات، بھائی چارہ قائم کرنے کی کوشش کی تھی؟ یہ سارے کام اسی ٹھیکے چکے نے مسلمانوں نے۔ ہر نجائز کام کی تائید کرنا، انہیں بھائی چارے کی ضرورت نہیں، انہیں باہمی تعلقات کی ضرورت نہیں۔ وہ ہمارے تہوار اور ہمارے خوشی کے دنوں میں ہماری عیدگاہوں میں آ کر ہمارے ساتھ کہیں شریک ہوتے؟ جب نہیں ہوتے تو ہم کیوں عیسائیوں کے ساتھ کرسمس ڈے میں جاتے ہیں؟ ہم کیوں ان کی خوشی کے موقعوں پر شریک ہوتے ہیں؟ یہ المیہ ہے، حدیث میں پڑھ رہا ہوں، بخاری شریف کی حدیث سے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اللہ فرماتے ہیں لیس احد اصبر علی اذى سمعه من اللہ۔ جب کہ میں اکیلا ہوں، میرا کوئی شریک ہے، لیکن میں ایسے گل تے بڑی تکلیف چکدا واں جدوں لوکی کہندے نے، کی کہندے نے کہ بھئی اللہ دا بیٹا ہے، اللہ دی اولاد ہے، میرے نال شریک کردے نے۔ اور پھر میں اس گل نو سن کے جڑا اذیت شدہ لفظ ہوندا ہے، میں اینو سن کے صبر کردا واں، تے صبر کر کے میں انہاں نو رزق دیندا واں، میں انہاں دے درگزر کردا واں۔ جبکہ لفظ بہت برا کہندے نے، میری ذات نو برا کہندے نے، میرے نال تے اولاد دی کوئی نسبت نہیں، میں کسے دا باپ نہیں، میں کسے نو اپنی اولاد دا درجہ نہیں دیتا، اے سارے میرے بندے نے، میں سب نو پیدا کیتا ہے۔ لیکن جدوں میرے بارے چ لوگ یہ کہندے نے کہ اندا بیٹا ہے، اندا باپ ہے، اے اندا دوسرا ہے، اندا تیسرا ہے، اے ساریاں گلاں مینوں اذیت دیندیاں نے۔ اینا اذیتاں تو باوجود میں اللہ پھر بھی تانوں رزق دیندا واں، میں روزی دیندا واں، میں تواڈے تے اپنی مہربانی جاری رکھدا واں۔ اے بندیو، مینوں اے گل جچدی کوئی نہیں، اے گل میری شان دے خلاف ہے۔
بلکہ جدوں تسی گل کردے ہو کہ اللہ دی فلاں اولاد ہے، فلاں بیٹا ہے، فلاں رشتہ تسی میرے نال جوڑ دے ہو، تے ادوں میرا دل کردا ہے میں آسمان نو پھاڑ دیواں، زمین نو میں پھاڑ کے رکھ دیواں، آسمان نو گرا دیواں، تے میں زمین تے زلزلے پیدا کر دیواں۔ انی بری مینوں گالی دیندے ہو، اتنا برا میرے تے الزام لگاندے ہو۔ میاں جدوں مینوں یہ گل برداشت کوئی نہیں، کوئی مینوں آ کے کہے فلاں پتر تیرا لگدا ہے، جدوں کہ وہ پتر ہوندا نہ ہوئے تے بندہ کسے دے سونپ دے وے، کسے دے الزام لگا دے تے غیرت مند بندہ مارن دے قابل ہو جاندا ہے، مارن تے ادھر آندا ہے کہ میں نہ رہنا ہے تے نہ اینو رہن دینا ہے۔ میاں میری غیرت ہے کہ میرے نال کوئی بندہ ناجائز بچہ نہ جوڑے، کہ اللہ دے نہ شیواں تو پاکے، اللہ دے نہ صفتہ تو پاکے، لم یلد ولم یولد۔ قرآن نے گل صاف کر دیتی ہے کہ میری کوئی اولاد کوئی نہیں، میں کسے دی اولاد کوئی نہیں۔ تے جدوں 25 دسمبر آوے تے سارے عیسائی پوری دنیا تے اعلان کردے پھر دینے کہ عیسیٰ اللہ دا پتر ہے، عیسیٰ دا باپ اللہ ہے۔ تے دوستو کنی وڈیاں گالیاں نے، اللہ دی ذات تے کنا بڑا الزام ہے۔ تے ساڈے سادہ لوگ مسلمان عیسائیاں نال بھائی چارہ قائم کر رہے نے، انہاں دیاں کیک کٹن والیاں مجلساں دے اندر، انہاں دیاں تقریبات دے اندر شریک ہو کے انہاں نال بھائی چارہ تے باہمی تعلقات قائم کر رہے نے۔ آیا کہ گل دا اقرار کر رہے ہیں کہ عیسائی کے اندر عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے، تے میں بھی ان دی گل دی تائید کردا وا، تے میاں انی تائید کرنا تیرے ایمان نو ختم کرن دا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہ نقصان دہ باتیں۔ 25 دسمبر ہمارا دن ہے، کرسمس ہماری تو عید الاضحیٰ ہے، عید الفطر ہے اور جمعے کا دن ہے۔ یہ مبارک گھڑیاں ہیں۔ عیسائیوں کی کسی بات کی تائید کرنا، عیسائیوں کے 25 تاریخ کو ان کے کرسمس کو منانا، ان کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھنا۔ ایک عالم نے تو بڑی عجیب بات لکھی، جدو دن آتا ہے نا 25 دسمبر تے بعض دکاندار وہ شیواں لے آتے ہیں جڑے عیسائی خریدتے ہیں، دکانداری ہے نا، عیسائی خریدتے ہیں، انہوں نے لکھیا کہ یہ بیچنا بھی جائز نہیں۔ کیوں؟ عیسائی کی مدد کر رہے ہو، اس کے عقیدے کا پرچار کر رہے ہو، یہ اس کے عقیدے کا پرچار ہے۔ اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ لا الہ، اللہ لا الہ، او دے علاوہ عبادت دے لائق کوئی نہیں۔ او اپنی ذات اندر کلا ہے، او اپنی صفات اندر کلا ہے، او دے نال کوئی انج دی گل نہیں جوڑنی۔ تے میاں 25 دسمبر ساڈا دن، بولو عیسائیاں دا دن ہے، او جانن تو انہاں دا معاملہ جانے۔ اسی نہ انہاں نوں خوشی دی مبارک دے سکتے ہیں، نہ اسی کرسمس ڈے تے خوشی دا اظہار کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اے دن میرے اللہ دی توہین دا دن منایا جاتا ہے، میرے اللہ دی توہین دا دن، یہ اللہ کی توہین کا دن، اللہ کے ساتھ ایسے الزام تراشی کا دن ہے جس دعوے اور بات کو پختہ کیا جاتا ہے، اور معاشرے میں لوگ اس دن کو عیسائیوں کے ساتھ مل کر مناتے ہیں۔ ہم ایسے دن کی توبہ کرتے ہیں اور ارادہ کریں کہ انشاءاللہ 25 دسمبر کے کسی